اتنے سارے انفلوئنسرز میں سے نکل کے آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ پی ایم سے مل کر آئے ہو, یقین تھا, سوچا تھا, پھر جب ملاقات ہو گئی تو وہ کیفیت کیا تھی؟ اچھا ملا کیا, پی ایم نے کیا دیا؟ مطلب ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ایک تو وہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی تھی اوور آل جو ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایک انہوں نے شیلڈ فراہم کی تھی اور ایک لیپ ٹاپ گفٹ کیا تھا, اور اس کے علاوہ کچھ وہ جو انہوں نے وعدے وغیرہ کیے تھے اس طرح کی چیزیں تھیں. وعدے وغیرہ کیے تھے مطلب تم سے الگ میں بھی کوئی پی ایم نے وعدے کر دیے؟ ایک تو پوری قوم سے کیے ہوئے, تم سے کیا وعدے کیے؟ اور ایک انعامی رقم تھی وہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں. نہیں ابھی تک تو نہیں ملی, معاملات چل رہے ہیں. پیسے ویسے کتنے کما رہے ہو؟ تو جب تم پریشان ہوتے ہو تو زیادہ کس کی ویڈیوز دیکھتے ہو؟ وہ کون سا ایسا انفلوئنسر ہے جس کی ویڈیوز تم دیکھتے ہو؟ مجھے بتاؤ فرسٹ ویڈیو کا اتفاق کیسے ہوا؟ ایک مسلمان کا کردار بالی ووڈ موویز کی نظر میں, دن کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نعبد نہیں سوری وہ عمران خان کی طرف چلا گیا. بعض اوقات پرینکس آپ نے دیکھے ہوں گے, ایک دم سے ڈرا دیتے ہیں بندے کو, یا کچھ اس طرح سے کوئی چوری کی یا کسی کی کچھ سامان لے لے, بعد میں بتایا کہ ہم پرینک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پرینک میں بھی نا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے. ایج تمہاری ہے 16 جی, 16 سال میں تو بھائی تو یہاں کھڑا ہے, آنے والے 16 سال میں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فیملی ولاگرز کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ فیملی ولاگنگ تمہاری نظر میں کیا چیز ہے, کیسی ہے؟ بزرگ صاحب مجھے یہ بتائیں, کبھی بیل بجا کے بھاگے ہیں بچپن میں؟ ایسے پاکٹ منی ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے؟ ہاں ڈیلی بیسس پہ لیتا, کتنی ڈیلی بیسس پہ کبھی 50 روپے لے لیے, کبھی اس طرح سے. اور منتھلی امی کو کتنی پاکٹ منی دے رہا بھائی؟ کون سا کریٹر ہے پاکستان کا جس کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہو؟ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اس کا وہ بھی شعر پڑھتے ہیں نا, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. السلام علیکم جوانوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا فنزلہ پوڈ کاسٹ ود صہیب احمد. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, آئی تھنک کہ ان کا تھمبنیل اور ٹائٹل پہ نام کافی ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے لمبی سی تمہید باندھوں نا تو وہ تم لوگ کہو گے یار صہیب بھائی بس فٹافٹ گیسٹ کی طرف جائیں اور بات شروع کریں یار, لمبی نہیں کریں. تو ہم یہی کریں گے. میں تمہیں بتا دوں کہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایج میں ضرور چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ٹیلنٹ میں بہت بڑا آدمی ہے بھائی. اس نے ماشاء اللہ اس بات کا لوہا منوایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ویوز چاہیے تو آپ کو فیملی کانٹینٹ ہی کرنا پڑے گا, ضروری نہیں ہے اگر آپ کو مشہور ہونا ہے, وائرل ہونا, تو آپ کو کوئی خرافاتی کانٹینٹ ہی کرنا پڑے گا. آپ اچھا پروڈکٹیو اور بہترین سا انٹرٹیننگ کانٹینٹ کر کے بھی لوگوں کی نظروں کی زینت بن سکتے ہیں, لوگوں کی دعاؤں میں رہ سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں. تو ٹائم کو زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا, مہمان کی طرف چلوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. خیریت سے؟ الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک. کیسی جا رہی ہے زندگی تلا؟ اچھی جا رہی ہے, اللہ کا احسان ہے, بہت بہترین گزر رہی ہے. ویسے تو تمہارے سے مل کے مجھے ایسا لگ نہیں رہا میں فرسٹ ٹائم ملا ہوں. پوچھو کیوں؟ کیوں؟ تمہیں دیکھتے اتنا ہے نا ہم یار, جب اسکرولنگ کرو تب تلا, جب اسکرولنگ کرو تب تلا ماشاء اللہ. تو وہ دیکھ دیکھ کے نا ایک ایسے رچ جاتا ہے. ہاں رچ جاتا ہے آدمی, لگتا ہے کہ یار پہلے بھی ملے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا تھوڑا ٹائم لگ گیا پوڈ کاسٹ میں آنے میں تمہیں مصروفیات کی وجہ سے. کہاں مصروف تھے, کیا کر رہے ہو, کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت؟ صہیب بھائی دراصل یہ تھی کہ کچھ ٹائم پہلے کچھ مصروفیات تھیں, دوسرے شہر جا کے کانٹینٹ بنانا تھا, کچھ کمٹمنٹ تھیں وہ چل رہی تھی. پھر یہ ہے کہ انسان کو نا ذہنی طور پہ تیار ہو کسی چیز پوڈ کاسٹ کے لیے, کسی انٹرویو اس طرح کے لیے, تو زیادہ بہتر ہے. انسان ذہنی طور پہ تیار ہو کہ کسی چیز کی ویڈیو بنائے یا کوئی انٹرویو دے تو وہ انسان زیادہ اچھے سے ادا بھی کر پاتا ہے, بہتر طریقے سے پوڈ کاسٹ ہو پاتی ہے. اس لیے پھر آپ سے کچھ وقفہ رہا بات چیت کا. لیکن ایسی کون سی تیاری تھی جو پوڈ کاسٹ میں ایز اے گیسٹ آنے میں بھی کرنی پڑتی ہے؟ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ بھئی سوال پوچھے جائیں گے, اس کا اچھے سے اچھا جواب انسان دینے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو بس اس طریقے سے تھے. اور کچھ ویڈیوز وغیرہ تھیں جو پہلے کمٹمنٹ چل رہی تھیں تو ان کو پورا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں کسی بڑے کا کہ اردو ادب سے کوئی گہرا تعلق ہے, کوئی ٹیچر ہیں, کوئی پروفیسر ہیں گھر میں, کیا سین ہے؟ کوئی گھر میں یہ ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹیچر ہیں. اچھا. اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں. اور اس کے امی ابو دونوں؟ امی ابو دونوں. اچھا ماشاء اللہ. اس کے علاوہ گھر میں یہ ماحول ہے کہ کتابوں سے جڑے رہنا
اور میرا خود کی جو دلچسپی ہے اردو اخبار پڑھنے کی، ساتھ میں بچوں کی کہانیاں، رسالے، اور اس طرح سے بھائی کوئی کتاب لے کے آتے تھے ہمارے لیے، وہ پڑھتے تھے، امی لے کے آتی تھیں وہ پڑھتے تھے، کبھی کوئی خالہ نے تحفہ دیا تو ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کو وہی کتابیں پسند ہیں، تو وہ گفٹ میں بھی بکیں دیتی تھیں پڑھنے کے لیے. زبردست. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی 1980 کے بچے سے بات کر رہا ہوں, میں کسی 2025 کے بچے سے مخاطب بھی نہیں ہوں, ورنہ آج 2025 کے بچے سے بات کروں تو وہ بات کرتا ہے مہنگے پی سی کی, موبائلس کی, ٹیکنالوجی کی. ایسا نہیں ہے کہ طلحہ کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہے, لیکن طلحہ کا دھیان ان چیزوں پہ ہے جو زیادہ پروڈکٹیو ہیں, جو زیادہ کام کی چیزیں, اور یہی ریزن ہے کہ وہ آپ کے کانٹینٹ میں وہ چیز صاف نمایاں نظر آتی ہے کہ ہاں آپ کا فوکس جن چیزوں پہ ہے اسی صورت میں آپ کانٹینٹ بھی کر رہے ہو. مجھے بتاؤ فرسٹ ویڈیو کا اتفاق کیسے ہوا, کیسے بنا لی, وہ بات بتانا جو ابھی تک کسی اور شو میں نہیں بتائی, کہ کس طرح پہلی ویڈیو کی طرف آئے. پہلی ویڈیو کی طرف اس طرح سے سوچتا تھا کہ ویڈیوز بنانی ہے اور اپنے کانٹینٹ کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ شروع میں ویڈیوز اس طرح سے بنائی تھی, کچھ ویڈیوز سوشل میسیج کے طور پہ بنائی تھیں کہ جیسے ان دنوں گرمیاں تھیں تو میرے ذہن میں تھا کہ بھئی پرندوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے چھت پہ پانی وغیرہ رکھنے کی, تو کچھ ویڈیوز پرندوں سے اور جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان سے جڑی تھیں, ان کے اوپر میں نے بنائی تھی. لیکن اس سے پہلے جو مجھے شوق تھا ویڈیوز بنانے کا, فوٹوز کرنے کا, وہ یہ تھا کہ میں جب اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرتا تھا, گاؤں گئے, رستے میں سے بس کے اندر سے جو مناظر نظر آتے ہیں قدرت کے, یا کوئی نہر وغیرہ دیکھ لی, تو ان کی میں نا اپنے پاس تصویریں بنا کے رکھتا تھا اور پھر اپنے پاس سیو رکھتا تھا. تو اس طرح سے شروع سے نا ویڈیوز بنانے کا شوق تھا. لیکن پھر ایک ٹائم پہ مجھے بھائی نے کہا, گھر والوں نے کہا, اور میں ان سے خود بھی کئی بار ذکر کر چکا تھا کہ مجھے بھی کانٹینٹ کریٹر بننا ہے اور اس طرح سے ویڈیوز بنانی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہماری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے بالکل, تم اگر بنانا چاہتے ہو تو شروع کرو. شروع میں میرے پاس اپنا فون نہیں تھا, امی نے دیکھا کہ اس کو ضرورت بھی ہے اور کبھی میں بہن سے لے لیا, کبھی بھائیوں سے فون مانگ لیا, لیکن ان کی بھی ظاہر ہے اپنی پڑھائی, اور تو پھر اس طرح سے سلسلہ چل نہیں پاتا. پھر میں نے فون دلا کے دیا, پھر اس فون پہ میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تھیں, اور میرے ذہن میں بھی یہی چیز تھا کہ میں نے فون کسی ٹائم ضائع کرنے کے لیے, سوشل میڈیا ایسی اسکرولنگ کے لیے نہیں کرنا, باقاعدہ ویڈیوز بنانی ہے, اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے, لوگوں کو بھی ویڈیوز اچھے سے اچھی پازیٹیو میسیج کے ساتھ بنانی ٹھیک ہے. اچھا, جیسے تم نے بتایا کہ تم نے پہلی ویڈیو بنائی چرند پرند اور ہوائیں اور سوشل میسیج. سوشل میسیج, وہ تو یار اتنے سارے انکل ہیں, وہ بزرگ ہیں جو اس طرح کا میسیج دے دیتے ہیں. بتا دے تمہارا یہ دل کیوں نہیں چاہا کہ میں کسی کی ویڈیو اٹھاؤں اور اس کو یا تو اس پہ ایک بدتمیزی والا ریئیکٹ کر دوں, یا میں کوئی ایسی چیز بنا دوں جو میمز کے طور پہ چلے؟ ایسا کیوں نہیں سوچا؟ تم تو 2025 کے بچے ہو یار. ایسا اس لیے نہیں سوچا میں نے کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح کی ویڈیوز ویسے ہی بہت زیادہ ہیں, چل رہی ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یا کسی کی ٹانگیں کھینچنا, تو میرے ذہن میں اس طرح کی چیزوں سے دوری ہی تھی. اس لیے میں نے اپنے ویڈیوز بنائی فنی, اور اس کے اندر بعض ویڈیوز کے اندر میں نے میسیج دیا. یہ بھی انسان پوری ویڈیو سوشل میسیج کے طور پر دے تو اگلا بھی بور ہو جاتا ہے کہ بھائی تھوڑے ٹائم کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل استعمال کیا, اس کے اندر سے بھی یہ اصلاحی پیغامات دیے جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ویڈیو پوری فنی ہوتی ہے اوور آل, بیچ میں کہیں پہ اس میں میسیج دیا جاتا ہے. جس طرح میں نے بقرعید آئی تھی تو ایک جانور بن کے جانور کی آپ بیتی دکھائی تھی, اس میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, پھر لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے مجھے نہ تنگ کیا جائے. درخت کے اوپر بنائی تھی تو درخت بھی یہی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ کچھ میرا بھی خیال کیا جائے. تو اس طرح سے ویڈیو اوور آل فنی ہوتی ہے, اس میں بیچ میں میسیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ ویوز کتنے تھے وائرل ہونے سے پہلے؟ جو سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ ویوز کم تھے. کتنے تھے تقریباً شروع میں تو چند 100 تھے, پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف 35 ویوز ہیں, 30 ویوز ہیں, 20 ویوز ہیں؟ وہ دن نہیں دیکھے تم نے؟ وہ بھی دیکھے شروع میں, بالکل ایسے تو ہوتے تھے. وہ جب وہ دن تھے تب وہ موٹیویشن کیسے برقرار رہی یا کیسے مزید بڑھی کہ یار نہیں میں ملینز آف ویوز بھی گریب کر سکتا ہوں, وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہوں؟ وہ بس ذہن میں تھا کہ شروع میں ایسا ہوتا ہے, ویڈیوز جب انسان بناتا ہے ایک دم سے اس کو بوسٹ نہیں مل جاتا کہ آج ویڈیو ڈالی, صبح اٹھ کے دیکھا تو ملین میں پہنچی ہوئی ہے, لاکھوں میں پہنچی ہوئی ہے. تو بس ذہن میں یہی بات تھی کہ وقت لگے گا, ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بس اس چیز کے اوپر میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ بس میرے ہاتھ میں پریکٹس ہے, کوشش ہے, باقی اللہ کی ذات ہے کامیابی دینے والی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلتی گئی چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے اچھے سے اچھے ماشاءاللہ. اچھا طلحہ, ایک وہ وقت تھا جب یہ ابھی جو آپ بات بتا رہے ہو, پھر ایک وہ وقت آیا کہ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے لوگ بھی پی ایم ہاؤس تک پہنچنے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں کہ ہمیں پی ایم ہاؤس میں جگہ مل جائے, پی ایم سے ہم ہاتھ ملا لیں, پی ایم سے ہماری ملاقات ہو جائے, ہمیں فریم مل جائے. ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اتنے سارے انفلوئنسرز میں سے نکل کے آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ پی ایم سے مل کر آئے ہو. یقین تھا, سوچا تھا, پھر جب ملاقات ہو گئی تو وہ کیفیت کیا تھی,
کیسا فیل کیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ویڈیوز اور کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کانٹینٹ نہ بھی بنا رہے ہو تو اپنی اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو. میرا یہ حساب تھا کہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا ذہن میں کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگ تھے انہی کی ٹیم میں سے، شروع میں انہوں نے رابطہ کیا تھا، پھر ان کے ایک ادارے کے چیئرمین تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آپ کی ہم کوشش کروا رہے ہیں انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے، تو آپ اسلام آباد آئیں گے. اس وقت ایسے دل میں لگتا تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کہہ دی ایسے بات، حقیقت ایسی نہیں ہوگی. لیکن تھوڑے ٹائم بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے نصیب کچھ بنا دیے سلسلے کہ میں اسلام آباد میں ہی تھا ایک ایونٹ کے اٹینڈ کرنے کے لیے. تو وہیں ان کو جب معلوم ہوا کہ میں اسلام آباد ہوں تو انہوں نے ایک دن پہلے بتایا کہ آپ کی ملاقات وزیر اعظم سے طے ہے، تو آپ نے کل اس ٹائم پہ اپنی اویلیبلٹی شو کرنی ہے. پھر یہی بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی، وہ بھی بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ بہت نایاب موقع ہے تمہارے لیے، بہت اچھا موقع ہے، تمہیں ضرور اس کو اویل کرنا چاہیے. تو ایک بہت اچھی خوشی والی کیفیت تھی ان سے ملنے کے بعد، اور اس ملاقات میں بھی اچھی سی ملاقات رہی ملاقات کے بعد بھی. تو ایک یادگار لمحہ تھا میرے لیے، بہترین لمحہ تھا. بالکل. اچھا ملا کیا؟ پی ایم نے کیا دیا؟ مطلب ایک تو وزیر اعظم صاحب نے سرٹیفکیٹ تھا کہ ایک تو وہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی تھی اوور آل جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک انہوں نے شیلڈ فراہم کی تھی اور ایک لیپ ٹاپ گفٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ وہ جو انہوں نے وعدے وغیرہ کیے تھے اس طرح کی چیزیں تھیں. وعدے وغیرہ کیے تھے مطلب تم کہ سے کہا الگ تھا. میں بھی کوئی پی ایم نے وعدے کر دیے؟ ایک تو پوری قوم سے کیے ہوئے، تم سے کیا وعدے کیے؟ نہیں، وہ وہی تھے جو سب کے سامنے ظاہر ہوئے تھے کہ بھائی ہیلتھ کے اگر کوئی معاملات ہوں گے تو وہ سارا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو؟ مجھے صرف. اوکے، صرف ہاں، آپ اور کو. ایک انعامی رقم تھی، وہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بینک ملی؟ اکاؤنٹ میں. نہیں، ابھی تک تو نہیں ملی، معاملات چل رہے ہیں. وہ 10 لاکھ روپے کی رقم تھی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی. چونکہ میری ابھی 18 جو اس طرح سے اکاؤنٹ بنتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی وہ ہو جائے گی عمر تو پھر آپ اس کو کچھ تو پیرنٹس ٹائم کو بعد ہینڈ اوور نکلوا نہیں بھی کر سکتے رہے ہیں؟ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہی دیں گے. نہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ طلحہ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، اس میں شامل ہونی ہے. تو وہ معاملات چل رہے ہیں. تو 2 سال بعد اگر حکومت چینج ہوتی ہے یا کوئی وزیر مشیر چینج ہوتے ہیں تو طلحہ صاحب تہاڈے تو 10 لاکھ روپے مر گئے. اس سے پہلے مل جائیں تو بہت اچھا ہے. چلو دعا کرتے ہیں یار اللہ پاک. ویسے تمہیں اپنے آمین. ذاتی ایسے کروڑوں روپے پروردگار دے، لیکن یہ کہ حکومت کی طرف سے ملنا ایک حوصلہ افزائی کا لیول الگ ہوتا ہے، ایک الگ چیز ہوتی ہے. اچھا تمہارے جو اسکرپٹس ہیں اور ابھی جیسے تم بات کر رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی وزیر اعظم کا انٹرویو کر رہا ہوں. یقین مانو میں کبھی بھی فارملی نہیں کرتا ہوں. شاید پتہ نہیں تم نے کوئی پوڈ کاسٹ دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن میں بڑا کیجولی بیٹھتا ہوں، گپ شپ کرتا ہوں. لیکن آپ ماشاء اللہ کریٹر اتنے بڑے ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے فارمل ہونا پڑ رہا ہے. آپ کی گفتگو میں جیسے اردو کے الفاظ ہیں نا فراہم ہو رہی ہے اور براہ راست پتہ چلا، اور یہ سارے معاملات تھوڑا سا اس کو نا لائٹر نوٹ پہ لاتے ہیں. چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں باس، ان کے لیے بھی تھوڑی آسانی کرتے ہیں. یار ہیں کیا خیال ہے؟ تھوڑی مستی وستی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. مجھے بتاؤ یہ جو اتنی خالص اور پیور اردو ہے، اپنے اسکرپٹ خود لکھتے ہو یا کون ہیلپ کرتا ہے گھر میں؟ اسکرپٹ زیادہ تر میں خود لکھتا ہوں. ٹاپک میرے ذہن میں ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ والی ویڈیو ہے، اس کا یہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنانی ہے. پھر اپنے پاس کوئی کاغذ قلم لے کے بیٹھ گیا، ویڈیوز کا لکھنا شروع کیا کہ یہ مکالمے ہوں گے، یہ اس کے ڈائلاگ ہوں گے جو میں نے بولنے ہیں. پھر جو دوسرا کریکٹر ہوگا وہ میرا ہی، لیکن اس کے یہ جملے پھر بنا کے گھر والوں کو لا کے دکھا دیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ تصحیح کی کہ اس چیز کی ضرورت ہے، بہتر کر دو اس کو، یہ چیز مائنس کر دو. تو بس یہ میں پھر اپنے ان کے پاس لے جاتا ہوں، وہ بھی مجھے بتاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پوائنٹ تم نے لازمی ایڈ کرنے، پھر اس کو میں ایکٹ کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں. ٹھیک ہے. اکثر موٹیویشن لینے کے لیے نا کریٹرس کو انکلوڈنگ می، ہمیں نا کبھی کبھی اسکرولنگ پہ رہنا پڑتا ہے، یا کبھی کبھی جب ایسا لگے یار ویوز ڈاؤن ہو گئے ہیں اور اب ویوز آ نہیں رہے ہیں، کیا نیا کروں، کیا اچھا کروں. اس کشمکش میں نا آدمی کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے. تو جب تم پریشان ہوتے ہو تو زیادہ کس کی ویڈیوز دیکھتے ہو؟ وہ کون سا ایسا انفلوئنسر ہے جس کی ویڈیوز تم دیکھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ ہاں، یا تمہارے ہی نیش سے، تمہارے ہی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ جو بھی کریٹر ہوگا کوئی جس کو تم دیکھتے ہو، وہ کون ہے جس کو دیکھ کے تمہیں لگتا ہے کہ یار ہاں میں تھوڑا سا آئی ایم فیلنگ موٹیویٹیڈ انف، سو میں بناتا ہوں ویڈیوز، کچھ نیا کرتا ہوں. جذبہ کس سے دیکھ کے آتا ہے تمہیں؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے جب انسان نا امید ہو کے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے. پھر گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پھر کچھ ذہنی طور پہ تسلی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. اور باقی یہ کہ سوشل میڈیا جو نارمل یوز ہوتا ہے اس کے باقی کسی کو یہ نہیں ہے کہ کسی کی دیکھی تو اس کی دیکھ کے مجھے موٹیویشن آئی کہ اس کے کم آ رہے ہیں تو اب میرے زیادہ آ جائیں گے. اس طرح سے کبھی میں نے نہیں سوچا. باقی یہ نارملی جو کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، ان کی ویڈیوز پسند آتی ہیں. کون سا؟ چلو یہ ذکر چھڑ گیا تو فیوریٹ یوٹیوبر بتا دو. میں وہ ابرار بھائی ہوتے ہیں، وائلڈ لینس بائی ابرار، ان کی ویڈیوز بڑی پسند آتی ہیں. اس کے علاوہ جاوید خالق کے وہ بھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. باقی یہ رضا بھائی، وقاص بھائی، یہ بھی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی بھی. تو اوور آل سب کی ویڈیوز اس طرح سے دیکھتا ہوں جو اچھی لگتی ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتاؤ برا یوٹیوبر کون لگتا ہے؟
برا یوٹیوبر میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. نہیں نہیں حضرت میری بات سنیں, میری بات سنیں. جو سچی بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں یار سہیب بھائی میں اس کی ویڈیوز لائک نہیں کرتا. برا کہنے سے مطلب ہرگز میرا یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ آپ ذاتی طور پہ کسی شخص کو برا کہہ رہے ہیں. برا کام ہوتا ہے نا, بندہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, برے سے مراد بھی آپ چلو لفظ برا ہٹا دو, ناپسند کہہ لو. ٹھیک ہے نا, آپ کو کس کا کانٹینٹ ناپسند ہے؟ اچھا ناپسند یہ ہے کہ کسی کا کانٹینٹ اگر کسی کو نہیں پسند ہے, مجھے بھی کسی کا کانٹینٹ نہیں پسند تو میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں, نہیں دیکھتا. اس کے اوپر یہ نہیں کرتا کہ نام لے کے بھائی فلانے کا کانٹینٹ یہ ہے تو مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا, اس لیے آپ اپنے کانٹینٹ کو چینج کرو. کرنا نا باس, یہ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے کسی پہ چلو تنقید جو جائز ہے ہم وہ بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا چونکہ انٹرویو تو آپ کی پسند ناپسند جاننا عوام کا حق ہے نا. تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, پسند میں نے بتا دی, ناپسند بتاؤں گا نہیں. کیوں؟ بس اچھا نہیں لگتا کسی کو انسان پوائنٹ آؤٹ کرے. چلو کریکشن کر دو, کسی کو آپ یہ کہہ دو کہ یار آپ کے کانٹینٹ میں نا یہ چیز ہے, تو میرا آپ کو مشورہ ہے ایک ویور کے طور پہ, ٹھیک ہے, آڈینس جب کسی کا کانٹینٹ دیکھتی ہے تو وہ حق رکھتی ہے کہ وہ مشورہ بھی دے. تو آپ ایز این آڈینس آپ کوئی مشورہ اگر دینا چاہیں تو کس کریٹر کو دیں گے کہ یار اپنے کانٹینٹ سے یہ چیز نکال دو؟ میں کانٹینٹ کچھ ہیں جیسے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, بالکل بے تو کسی انسان سمجھتا ہے شروع میں, کسی ایک کریٹر کو بتانا ہے آپ نے کہ نام نہیں لے سکتا میں. چلو کانٹینٹ کی طرف اشارہ کر کے بتا دو. یہ کانٹینٹ یہ کہ بھائی شروع میں کچھ ہو رہا ہے اچانک سے ویڈیو میں 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو بنا لی, ایک دم سے چوری چکاری شروع میں دکھا دی, پھر اینڈ ٹائم پہ چور پکڑا گیا. تو یہ ویڈیوز مجھے بالکل بھی نہ سمجھ آتی ہیں اور سر پہ ارنیل. یہ بات بھی آپ کی سمجھ سے باہر ہے. یہ سمجھ سے باہر. میرے سوال میرا تھا دال, آپ نے جواب دیا چنا. یہ اس طرح کی وہ مثال ہو گئی کہ مطلب بالکل ہی ایک آؤٹ آف دا وے جا کے وہ تیز نہ بنو تلا بھائی, جواب دو, بتاؤ. مشکل ہو جائے گا نا کسی ایک کو اس طرح سے نام لے کے. ہم یار دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا نا سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیوٹی کو ہم عام کریں, جیسا کہ آپ بھی یہی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو کسی کے بارے میں کہنا اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے خدا نہ خواستہ اس شخص کو برا بھلا کہہ دیا یا اس کی کوئی برائی کر دی. ٹینشن نہیں لو, میں بیٹھا ہوں, میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. تم بتاؤ تو کریکشن کس کریٹر کی کرنا چاہتے ہو, میری کر دو. کوئی میرے کانٹینٹ کا مجھے بتا دو, چلو کسی اور کا نام نہیں لو کہ بھائی تم یہ چیز ہٹا کے یہ لگایا کرو, ایسے کیا کرو, ویسے کیا کرو. کوئی ایک مشورہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی پرینکس وغیرہ بناتے ہیں, اس پرینک میں کسی کو اتنا زیادہ نہ تنگ کیا جائے, یا کچھ اس طرح سے جیسے ویڈیوز بنائے جائیں جس میں وہ ذہنی طور پہ اگلا کوفت کا شکار ہو جائے کہ سمجھے کہ اصل میں اس طرح سے اس کے ساتھ ہو جا رہا ہے. بعض اوقات پرینکس آپ نے دیکھے ہوں گے ایک دم سے ڈرا دیتے ہیں بندے کو, یا کچھ اس طرح سے کوئی چوری کی یا کسی کی کچھ سامان لے لے, بعد میں بتایا کہ ہم پرینک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پرینک میں بھی نا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے, انسان کو ایک ذہن میں ہونا چاہیے کہ بس اس کے بعد یہ لمٹ ہے, کراس نہیں کرنی, اس کو بتا دینا ہے کہ یہ پرینک ہے, ورنہ اگلا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ. تو ایک چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پرینکس بناتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ایک حد تک لوگوں کو تنگ کریں. اب وہ لوگ تیار ہو جائیں جو کہتے ہیں نا کہ یار اس کو تو ایویں ہی ویوز آ رہے ہیں, اس کو تو ایویں ہی ویوز آ رہے ہیں. ایویں ہی نہیں آ رہے ہوتے. آپ اس کا ماشاء اللہ مائنڈ چیک کریں, اس کے دماغ کا مزہ لیں آپ. وہ کتنا اسمارٹ مائنڈ بچہ ہے. وہ ہے کیا ایج کیا آپ کی؟ 16 سال کا بچہ ہے. تو انہوں پتہ ہے سر انہیں میرا سوال کیویں گھمانا تو مینوں جواب کیویں دینا. ہی نوز ویری ویل. تو یہ چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کچھ بھی عطا کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ یا تو وہ شخص جانتا ہے یا اس کا خالق, اس کا پروردگار جانتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اپنی تقسیم میں کس کو کیا عطا کرنا ہے, کس کو کیا عطا نہیں کرنا. تو جتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ یار اس کو تو ایویں ملینز آف ویوز آ رہے ہیں, اس کے تو ایویں اتنے فالوورز بن رہے ہیں, سر وہ ایویں نہیں ہوتے. بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ جس کو جو بھی ملتا ہے بے سبب نہیں ملتا. آگے چلتے ہیں. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کوئی مارننگ شو ہوسٹ کر رہا ہوں. خیر اچھا مجھے بتاؤ, ایج تمہاری ہے 16 جی. 16 سال میں تو بھائی تو یہاں کھڑا ہے. آنے والے 16 سال میں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آنے والے ٹائم میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے دور رکھتا ہوں کہ مستقبل میں کیا ہوگا, اگلے کچھ سالوں بعد میں اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھوں گا. اس چیز کو پرے رکھتے ہوئے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس موجود کیا ہے, پریزنٹ میرا حال جو ہے مجھے یہی بہتر کرنا ہے, اسی چیز کو لے کے چلنا ہے. تو پھر میرے ذہن میں آگے کی سوچ نہیں ہوتی, اوور تھنکنگ وغیرہ میں نہیں کرتا. تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے موجودہ ٹائم کے اوپر فوکس کرنا ہے, اسی سے فائدہ اٹھانا ہے, اسی کو لے کے اچھے سے چلنا ہے تاکہ آگے آسانیاں. اور کچھ سالوں بعد اس چیزوں کو میں دیکھتا نہیں ہوں. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ پریزنٹ میں جب کام کر رہے ہیں نا تو آپ فیوچر سے زیادہ پریزنٹ کے لیے فکر مند رہیں تاکہ اپنے پریزنٹ کو اچھی طرح جی سکیں اور اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کر سکیں اس وقت کو, کیونکہ فیوچر تو وہ وقت ہے جس نے آنا ہے, پریزنٹ وہ وقت ہے جو آپ کے پاس ہے, تو اس کو اچھی طرح جئیں. اچھا پیسے ویسے کتنے کما رہے ہو؟ پیسے یہ ہے کہ کبھی بھی اسٹوڈنٹ سے ان کے مارکس نہیں پوچھے جاتے, اور لڑکیوں سے ان کی ایج نہیں پوچھنی چاہیے, اور لڑکوں سے ارننگ نہیں پوچھنی چاہیے. چلو لڑکے سے لڑکا ہی پوچھ رہا ہے نا, کون سا لڑکی پوچھ رہی ہے جو آ کے تم سے پیسے ویسے لوٹ کے لے جائے گی.
تمہیں پتہ ہے یار بھائیوں کا کیا ہے, بھائی کی دعا ہی ہوتی ہے, تم مجھے دعا دو گے میں تمہیں دعا دوں گا, پھر بھی کتنے پیسے کما. بس یہ کہ پروموشن وغیرہ کر لی, اس انسٹاگرام پہ مونیٹائزیشن تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, وہ پروموشن وغیرہ کچھ میں نے کی ہیں, ان کی اماؤنٹ ہو جاتی ہے, اور ایگزیکٹ اماؤنٹ تو کوئی بھی نہیں بتاتا, تو میں بھی نہیں بتاؤں گا. اچھا سب سے زیادہ اگر میں, یہ تو آسان ہوگا نا بتانا, اگر میں پوچھوں سب سے زیادہ کتنے پیسوں کی پروموشن کی ہے, تو وہ تو فگر کوٹ کر ہی دو گے کہ بھائی میکسیمم میں نے ایک دفعہ اتنے پیسوں کی تھی. ایک دفعہ میں نے کی تھی تھوڑا ٹائم پہلے, زیادہ ٹائم گزرا نہیں اس بات کو. شروع میں تو نہیں آتی تھی پروموشن, جب وقت کے ساتھ ساتھ انسان ایک خاص مقام پہ پہنچتا ہے تو انسان کو ارننگ ملتی ہے. انسان ویڈیوز جب بنانے شروع کرے تو ذہن میں یہ نہ رکھے کہ بھائی میں پیسے حاصل کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آ رہا ہوں. انسان اپنا کام کرتا رہے, اللہ تعالیٰ جب ایک وقت آئے گا اس کو بھی اللہ کے ساتھ دے گی. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, تھوڑا ٹائم پہلے میں ایک گورنمنٹ کا ایونٹ تھا, وہیں پہ مجھے اچھی خاصی اماؤنٹ مل گئی تھی. گورنمنٹ کا ایونٹ تھا تو پھر تو بہت اچھی اماؤنٹ مل گئی ہے نا. چلو اللہ پاک خیر رکھے یار, بہترین ہے, اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ آج کل کوئی بھی کریٹر نیا بھی آتا ہے تو وہ یہی سوچ کر آتا ہے کہ میں کچھ خرافات ہی کروں, کچھ انٹرٹینمنٹ, خرافات کا معذرت کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں, ان چیزوں کو خرافات کہہ رہا ہوں جن میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, جو صرف اس غرض کے لیے بنائی جا رہی ہیں کہ دیکھنے والا ہنسے, اور پھر بے لوس ہو کے بنائی جا رہی ہے کہ پھر کریٹر کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ پھر وہ بنانے والا اس میں کچھ بھی کر رہا ہے, کسی بھی حد تک جا رہا ہے. آپ نے یہ حرکت کیوں نہیں کی؟ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں پرندوں کو پانی پلاؤں تب بھی وائرل ہو جاؤں گا؟ آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میں نے وائرل ہونا ہے تو میں فیملی کانٹینٹ کی طرف جاؤں؟ یا میں کوئی, وہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا میرا یہ سوال ہے اس میں, لیکن اس سوال میں فرق یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ خیال کیوں نہیں آیا, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ مجھے اس لیے خیال نہیں آیا کیونکہ میں خود بھی اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا تھا, میرے گھر والے بھی, کہ میں ویڈیوز اگر بنانی ہے تو فیملی کانٹینٹ بناؤں گا, یعنی میرے گھر والے بھی اس میں ساتھ شامل ہوں گے. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایسا کانٹینٹ بناؤں جس کو باقی لوگ بھی دیکھ سکیں, بچے بڑے گھر والے ساتھ مل کے میرے کانٹینٹ کو دیکھ سکیں. شروع دن سے ہی میرا یہی ذہن میں تھا کہ مجھے ایسا کانٹینٹ بنانا ہے جو میں خود پرفارم کر سکوں, جو جھجک نہ ہو کہ بھائی کوئی دوسرا چلا رہا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکے. ایک اچھا پازیٹیو اس چیز کو لے کے تھا. اور باقی جیسے آپ نے کہا کہ فیملی کانٹینٹ میں کیوں نہیں بناتا تھا, تو بس میں نہیں اس کو سمجھتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں اس چیز کے لیے نہیں بنا, میرا کانٹینٹ دوسرا ہے, چینج ہے, تو میں نے اس چیز کو لے کے چلا تھا. اچھا آپ کو یہ, اب وہ ظاہر ہے بچہ پھر جس ماحول میں بڑھ رہا ہے, پرورش پا رہا ہے, پھر وہ وہی سوچتا ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے سوچی ہے, یقیناً اپریسیشن آپ کا حق ہے اس بات پہ خاص طور پہ. اور مزے کی بات یہ کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا اور تم نے وہ کیا جو تم نے کرنا چاہا, تو پھر تم نے اس کو اس میں اپنا 100% دیا, اور ماشاء اللہ وہ نظر بھی آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ فیملی ولاگرس کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ فیملی ولاگنگ تمہاری نظر میں کیا چیز ہے, کیسی ہے؟ فیملی ولاگنگ جو ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں بھی ولاگنگ کرتے ہیں, باہر بھی, انڈیا وغیرہ بھی. تو ولاگنگ جو لوگ کرتے ہیں, جو انہیں دیکھتے ہیں, وہ بھی اچھے خاصے لوگ دیکھتے ہیں, تو ان کے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ بھائی اپنے کچھ پوائنٹس ان کو بھی اپنی ایک حدود تعین کرنی چاہیے. یہ لمٹس ہے میری, میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں جس میں میں خود بھی شو ہو رہا ہوں, میرے بھائی ہیں, فیملی اوور آل ایک فیملی میں ولاگ بن رہا ہے جسے لوگ دیکھ رہے ہیں, آگے جا رہا ہے, تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک اپنے لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ میری لمٹس ہیں, مجھے ان کو کراس نہیں کرنا, بس میں نے یہاں تک رکھنا ہے, اس کے آگے جو ہے وہ میں نے اپنے اب یہ میری یہ لمٹ ہے, یہ میری حدود ہے, اس کو میں نے کراس نہیں کرنا. تو بس اس چیز کو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے, لمٹس انسان. مثال کے طور پہ فیملی ولاگنگ میں بھی کون سی ایسی چیزیں, میں اسپیسیفکلی کسی اس کی فیملی ولاگر کی بات نہیں کر رہا, نام نہیں لے رہا, میں تم سے اوور آل جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیملی ولاگنگ میں ایسی کون سی چیز ہے جو تم چاہتے ہو کہ یار سب سے پہلے تو یہ چیز ہٹنی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں اور آپ اسے گفتگو کر رہے ہیں, ایسے ہی کوئی والدین بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ عام ہر دنیا تک جا رہی ہے. جیسے ہم لوگ آپس میں فیملی بیٹھی ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ بلاگنگ کے اندر اس چیز کو دور رکھا جائے کہ اگر کوئی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو کے جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. تم خود ایک کریٹر ہو, تمہیں پتہ ہے اس بات کا اچھی طرح کہ اگر وہ فیملی کیمرے کے آگے بات کر رہی ہے تو وہ آلریڈی اسکرپٹڈ ہے, وہ آلریڈی انہیں پتہ ہے, وہ چیز پلانڈ ہے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, پھر تو صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں بات ہو, پہلے سے انسان نے بات چیت کر رکھی ہو کہ یہ بات کرنی ہے, چلا بھائی تانوں کی لگتا ہے ہے معصوم نے انہوں نے نہیں پتا کیا کہ دکھا رہے ہیں, سوری میں پنجابی میں آ گیا, ان کو نہیں پتا یہ کیا دکھا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے نا یار, وہ پری پلانڈ ہی ہوگا نا جو دکھا رہے ہیں. تو پھر آپ کے حساب سے فیملی ولاگنگ ٹھیک ہے, ہونی چاہیے؟ میرے ذہن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ انسان کو لمٹس پتہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ کہ یہ میری لمٹس ہے, میں نے اپنا
گھر میں یہ چیزیں رکھی ہیں, یہ جگہ میں اپنے ولاگ میں لیتا ایسی ہوں. کون سی لمٹ ہے جو وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں, جو لمٹ سے باہر جا رہے ہیں, ان کو لمٹ میں آنا چاہیے, کیا چیز ہے وہ؟ یعنی یہ کہ ایک حد تک انسان کو اپنی فیملی بھی دکھانی چاہیے, ایک حد تک ہونا چاہیے کہ میں یہ میرے پیرنٹس ہیں, یہ بہن ہیں, یہ بھائی ہیں, یہ گھر والے ہیں. اس کے بعد جہاں ان کی فیملی یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی انکمفرٹیبل ہو جائیں, اتنا زیادہ کیمرہ ان کے پاس لے کے جانا, اتنا زیادہ ان کو بھی ویڈیوز میں انوالو کرنا, تو میں سمجھتا ہوں اس چیز سے انسان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے, اس شخص کو جو ولاگز وغیرہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, اگر فیملی ولاگنگ نہ ہو رہی ہوتی تو جیسے آپ کی ایک ویڈیو پہ 1 گھنٹے میں کتنے ویوز آتے ہیں؟ ایوریج ویوز پوچھ رہا ہوں, وائرل ویڈیو کا نہیں پوچھ رہا, جو ایوریج ہوتے ہیں اس پہ 1 گھنٹے میں کتنے ویوز آتے ہیں؟ 80,000 70,000. انسٹاگرام پہ ہاں 1 گھنٹے میں ماشاء اللہ 80-70 ہزار آ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, اگر فیملی ولاگنگ بند ہو جائے اور یہ ساری میمز بند ہو جائیں اور صرف اسی طرح کا کانٹینٹ باقی رہ جائے جس طرح کا آپ کر رہے ہو, تو پھر آپ کو کتنے ویوز ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر یہ لوگ وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں یا وہ بننا ختم ہو جائیں, تو اگر مجھے 1 گھنٹے میں 80 آ رہے ہیں تو پھر مجھے 1 گھنٹے میں کتنے آئیں گے؟ اچھا, صرف میرا کانٹینٹ اور فیملی ولاگنگ کانٹینٹ صرف 2 کانٹینٹ تو ہے نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. نیوز آپ سے ملتا جلتا, مطلب صرف فیملی کانٹینٹ نکال دو, میمز نکال دو, وہ ایڈلٹ کانٹینٹ نکال دو, اس طرح کے جس جملوں والا کانٹینٹ وہ سب بند ہو جائے, تو آپ کا کانٹینٹ 1 گھنٹے میں آپ کو کتنے ویوز دے دے گا؟ دیکھیں میں کوئی پریڈکٹ تو کر نہیں سکتا, لیکن اندازاً یہی اس کے آس پاس چلے گا, ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے زیادہ. ایگزیکٹ فگر ایگزیکٹ اماؤنٹ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے, نہ ہی میں کوئی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر میمز ہٹ جائیں گی, یہ کانٹینٹ ہٹ جائے گا تو پیچھے میرا اتنا رہ جائے گا, تو وہ میرے ذہن میں یہ کویشچن اس لیے کر رہا تھا تاکہ جو آپ کام کر رہے ہو نا, یہ کاوش ہے, یہ ایک کوشش ہے, ٹھیک ہے, میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ میں آڈینس کو عادی بناؤں ان چیزوں کا جن چیزوں کے ہم لوگ عادی نہیں رہے. خاص طور پہ میں تو پھر بھی تم سے کافی فرق ہے ایج کا تمہارا میرا, تم 16 کی ہو, میں 27 کا ہوں, اچھا خاصا فرق ہے. تم اگر 16 کی عمر میں یہ چیزیں سوچ رہے ہو اور میں کہیں 25-27 میں جا کے اس چیز کا فکر مند ہوا, تو ہم جیسے اور بھی تو کتنے سارے ہیں نا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا تمہارے جیسا کانٹینٹ کر کے بھی ویوز لیے جا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہی ساری چیزیں کر کے ویوز لیے جائیں. تو مجھے بڑا مزہ آیا تمہاری سوچ دیکھ کر, تم سے بات کر کے. ابھی تک تو میں صرف تمہیں دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں, نعت بھی تم بہت اچھی پڑھ لیتے ہو ماشاء اللہ ہیں, تو پھر سناؤ گے ہمیں, کوئی ارادہ ہے؟ سنا دیں گے, سنا دیں گے, نعت سنتے ہیں, نعت سنتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اس کا وہ بھی شعر پڑھتے ہیں نا, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ یار, ماشاء اللہ تعالیٰ بہت ٹیلنٹڈ ہو یار. اچھا مجھے بتاؤ, تمہارے دوست یار تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, اس قسم کی بیزاری کہ یار تعالیٰ یار تھوڑا مستی کیا اگر یار, تھوڑی ایسے یار چل یہ شرارت کرتے ہیں یار, اسکول فرینڈس جو ہیں یا گلی کے جو دوست یار ہیں وہ اکتاتے تو نہیں ہے کہ یار تو کیا اتنی بڑوں والی عادتیں پالی ہوئی ہیں, تحریریں لکھ رہا ہے طلا کریٹیوٹی کر رہا ہے, وہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ڈونٹ یو تھنک کہ ہونا چاہیے یار مستیاں بھی ساتھ ساتھ؟ نہیں اکتاتے اس سینس میں نہیں ہے کہ جو ان کو میرے مزاج کا معلوم ہے, جو اسکول میں پڑھتا تھا جیسے, اس میں یہ کہ میں اسکول میں جو میرے کلاس میٹ ہوتے تھے ان سے بھی میری بات چیت ہوتی تھی, لیکن یہ کہ ان کا زیادہ ہنسی مذاق والا مزاج ہوتا تھا, میرا ایسا نہیں ہوتا تھا, تو اس لیے
اتنی ان سے زیادہ بنتی نہیں تھی. بزرگ صاحب مجھے یہ بتائیں کبھی بیل بجا کے بھاگے ہیں بچپن میں؟ نہیں, بیل نہیں بجا کے بھاگا. یہ کہ کبھی ایسے کر دیا, کنڈی آگے سے بند کر دی اور چلے گئے. مثال کے طور کنڈی بجا کے کنڈی بند کر کے چلے گئے. کوئی واقعہ؟ وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ بھائی گلی میں کوئی نہیں ہے تو کسی کی کنڈی پہلے بجائی اور پھر کنڈی بند کر کے بھاگ گئے فوراً سے گھر میں اندر چلے گئے. ہاں, بیل تک ہاتھ نہیں جاتا. پہلے کنڈی بجا لی پھر کنڈی بند کر کے فوراً اپنے گھر میں چلے گئے. نہیں, انکل نے آگے ڈانٹا نہیں, پکڑا نہیں؟ پہلے دیکھنا پڑتا تھا نا گلی میں کوئی موجود نہ ہو. اچھا بھائی شروع سے پکا ہے پورا پہلے ٹریننگ وغیرہ سارا دیکھ کے. زبردست یار, بہترین. اچھا سب سے زیادہ فیملی میں تمہیں کیا لگتا ہے؟ اچھا اس کا بزرگوں والا جواب نہیں دینا جی, ویسے تو فیملی میں سب ہی سب سے پیار کرتے ہیں, امی ابو کے لیے بچے سب برابر ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے سب برابر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ابو آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا امی؟ مجھ سے زیادہ جو ہے امی پیار کرتی ہیں. آپ سب سے چھوٹے ہو گھر میں؟ میں گھر میں سب سے چھوٹا. کیا بات ہے یار, وہ آپ کے اور میرے لیے شعر بنا ہوا ہے, وہ کون سا والا؟ آپ بھی چھوٹے ہیں گھر کے؟ ہاں میں گھر کا سب سے چھوٹا ہوں. آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں, مجھ سے بڑے ہیں 2 بہنیں اور 1 بھائی. ماشاء اللہ, ہم 8 ہیں. اچھا ماشاء اللہ, ہنسی آئی. ہم 8 بہن بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. اور جو تم سوچتے ہوگے نا اپنی امی کے لیے, میں تمہیں لکھ کے دے سکتا ہوں, وہ بڑے بہن بھائی نہیں سوچتے. ایسا لگتا ہے ایسا ہی ہے, جو زیادہ اٹیچ ہوتا ہے والدہ کے ساتھ, اپنی امی کے ساتھ, اس کی فیلنگ. باقی بھی بہت عقیدت رکھتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں, لیکن جو ہمارے انداز بچوں کا, سب چھوٹے والوں کا انداز منفرد ہوتا ہے, منفرد, اور زیادہ اٹیچ بھی وہی ہوتا ہے اپنی والدہ. وہ شعر کسی نے کہا ہے نا کہ کسی کے حصے مکان آیا, کسی کے حصے دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے ماں آئی. کیا بات ہے. ماں کے لیے کچھ کہہ دو, کچھ کہنا چاہتے ہو, کوئی ایسی بات جو تمہارے ایج گروپ سے ہم ایکسپیکٹ نہ کریں اور تم کہہ دو وہ بات؟ ان کے ماں کی محبت کو تو الفاظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ماں کا سایہ ان پہ سلامت رکھے. جن کے پاس مواقع ہیں ان کی خدمت کرنے کے, ماں کی قدموں تلے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, تو انسان زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرے, اور بہت ثواب کا کام ہے, اور فرما برداری کرے تاکہ وہ ان سے ناراض نہ رہیں. ان کے والدین کی یا ماں کی جو ناراضگی ہے نا, وہ بہت سخت ہے. لڑتے ہو اپنی امی سے, جھگڑتے ہو؟ نہیں, جھگڑتے نہیں. کوئی بات ایسے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, بس وہ مختصر ہوتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے, اس کے بعد وہ بھی منا لیتی ہے, میں بھی چلا جاتا ہوں, سوری کہہ لیتا ہوں. پاکٹ منی لیتے ہو آج تک گھر سے؟ نہیں, میں پاکٹ منی یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی مجھے مہینے ہو کے شروع میں اتنے پیسے دے دو, مجھے خرچ کرنا ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو میں جا کے کہہ دیتا تھا کہ ابو کو کہ مجھے پیسے چاہیے, امی کو کہہ دیے کہ یہ چیز لینی ہے تو مجھے پیسے دے دیں. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ مہینے کے شروع میں اتنے پیسے دیں. نہیں, ویسے پاکٹ منی ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے؟ ہاں, ڈیلی بیسس پہ لیتا. کتنی ڈیلی بیسس پہ؟ کبھی 50 روپے لے لیے, کبھی اس طرح سے. اور منتھلی امی کو کتنی پاکٹ منی دے رہا بھائی, یہ بھی بتا دو. امی کو میں کتنے دے رہا ہوں پیسے؟ مطلب دے رہے ہو نا؟ ہاں, پوچھنے کا غرض یہ ہے کہ دے رہے ہو نا, مطلب یہ غرض نہیں ہے کہ کتنا فگر کوٹ کرو, ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سب بیٹوں کو اس قابل کرے, بیٹیوں کو بھی خاص طور پہ جو محنت کرتی ہیں, جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا گھر چلائیں. اچھا اب بات اگین لے کر چلتے ہیں تھوڑا سا مسخری کی طرف. آپ کی زبان میں بات کروں, اردو ادب کی, تو مزاح کی طرف لے کر چلتے ہیں. سب سے زیادہ جب تمہیں ہنسنے کا دل چاہتا ہے تو کیا دیکھتے ہو یوٹیوب پہ, کون سا کانٹینٹ دیکھتے ہو؟ جب دل چاہتا ہے یار ابھی میں اپنے کاموں سے فری ہو گیا ہوں, سارے کام ہو گئے, اپلوڈنگ کر دی, اگلا اسکرپٹ لکھ لیا, ہر کام تیار ہے, اب تھوڑا می ٹائم میں, مطلب می ٹائم میں کیا دیکھتے ہو؟ می ٹائم میں یہ کہ میمز وغیرہ دیکھ لیں, یا کوئی جو فنی کانٹینٹ کریٹر ہے ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. جیسا کہ کون سے کریٹر؟ عباس بخاری ہیں, ان کا کانٹینٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. وہ کیا بناتے ہیں؟ کامیڈی ٹائپ ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن ریلیٹیبل ہوتی ہیں. ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ گزرا ہے اس کے. اوکے. اور اس کے علاوہ بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں, وزید وقاص بھائی ہیں, رضا بھائی ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھ لی. اور اس کے علاوہ 1-2 اور اس طرح سے ویڈیوز دیکھ لیں. کوئی میمز وغیرہ دیکھ لیں. یہ وہ نام آپ بتا رہے ہیں جن کے چینلز کھول کے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ؟ جی, باقاعدہ چینل پہ جاتے ہیں, چینل کھولتے ہیں اور ان کی ویڈیوز پھر اسکرولنگ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ نام ہے جن کو آپ دیکھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب مجھے کوئی بچپن کے 1-2 قصے ایسے سناؤ جس پہ تم نے اسمارٹلی کچھ سوچا ہو کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا, اور یا تو ابا جی نے پکڑ لیا یا اماں جی نے پکڑ لیا اور کلاس ہو گئی. تو ایسی شرارت بچپن کی. ایسی شرارت کرنے کی بہت کوشش کی ہے کہ بھئی بیگ چھپا کے رکھ لیا, اسکول جانے کا ٹائم ہے تو رات میں ہی کوئی بیگ آگے پیچھے ایسی جگہ پہ کر دیا کہ صبح اسکول نہ جانا پڑے, تھوڑا ٹائم گزر جائے اسکول کا. جب 8:30 بج جائیں گے تو میں بولوں گی اب تو ویسے ہی ٹائم گزر گیا, بیٹھ جاؤ آرام سے گھر, یہیں چھٹی کر لی تمہاری. بیگ چھپا دیتے تھے؟ بیگ چھپانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن مل جاتا تھا,
چھپتا نہیں کہاں تھا. چھپایا تھا؟ کبھی دروازوں کے پیچھے رکھ دیا, کبھی کسی کو کہہ کے کسی چیز کے نیچے رکھ دیا. بعض دفعہ ایسا کیا کہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے کہ بھائی چلو, اچھا خود ہی چھپ گئے؟ ہاں خود ہی چھپ گئے کہ تھوڑا ٹائم گزر جائے گا, اس میں جب تھوڑا اسکول کا ٹائم نکل جائے گا تو ماں بولیں گی چلو. گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک لاڈلا ہونے کا فائدہ تو مل جاتا تھا انسان کو. تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر تم دروازے کے پیچھے بیگ چھپا دو گے تو گھر والے ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ نہیں, ایسے بالکل سامنے تو نہیں, یہ دروازہ اس کے پیچھے چھپا دیا. وہ سارا دیکھنا پڑتا کہ کون سی جگہ اس کمرے میں ہے, گھر میں ایسی ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے, تو وہاں چھپا دو. ایک دفعہ کامیابی بھی ملی ہے. اچھا کامیابی ملی ہے؟ ایک دفعہ کیا سین ہوا تھا بتاؤ. مل نہیں رہا, بس ایسی ڈرامے بازی شروع کر دی کہ بیگ رکھا تھا یہاں پہ, اب نظر نہیں آ رہا کچھ. انہوں نے بھی ڈھونڈا, صبح کا ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے, ہر کسی کو اپنے جانے کی پڑی ہوتی ہے, کہ کسی نے دفتر جانا ہوتا ہے, کسی نے, بس وہ نہیں ملا. تھوڑا سا ٹائم ڈھونڈا, بس چھٹی ہو گئی. پھر بیگ جب ملا کیسے ملا, کہاں سے ملا, خود نکال کے رکھا یا امی کی نظر پڑ گئی, ابو کی نظر پڑ گئی, کیا ہوا تھا پورا ماجرا بتاؤ. بس وہ پھر یہ کہ جب چھٹی ہو گئی تو پھر یہ کہ جب دوپہر میں, اب ٹائم تو ڈائری تو اگلے ٹائم کی کرنی ہے, ویسے کوئی نہ کوئی ڈرامے کیے کہ اچھا یہ تو یہاں پڑا تھا پتہ نہیں تھا, چلو واپس نکال لیتے ہیں. اور پھر کتابیں کھول کے بیٹھ گئے. ہمیں تو ادھر ہی پتہ, نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت. چلو زبردست ہو گیا یار. طلحہ, جو چیز تم نے دی ہے نا کانٹینٹ کی صورت میں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا طلحہ, ایک سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے میرے دماغ میں. اب اتنا سب کچھ میں تم سے پوچھ نہیں سکتا, اس کی ریزن پوچھو. بتائیں نا, کیا ایک اور بار پوچھ لو, بتا دیں. اچھا میں بتا دوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمہاری زندگی ماشاء اللہ سے 16 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اور 16 سال میں تم نے کام اتنے بڑے کر دیے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ ہم تم سے بہت کچھ پوچھ لیں, لیکن وہ ایک امپاسبل بات ہے. تو تم اپنی کریٹیوٹی ابھی براہ راست دکھا سکتے ہو, اپنا ٹیلنٹ جو تم اسکرپٹ میں دکھاتے ہو, اپنی ویڈیوز کی صورت میں دکھاتے ہو. ہم کوئی جج نہیں کر رہے, بس میں چاہتا ہوں کہ تم آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ صرف ویڈیوز میں نہیں, فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کے رینڈم بھی تم کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, میں کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک مسلمان کا کردار بالی ووڈ موویز کی نظر میں. دن کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نعبد نہیں, سوری, وہ عمران خان کی طرف چلا گیا. دن کا آغاز اللہ کے مبارک نام سے ہوا, اس کے بعد وضو کیا, نماز تسبیح سے فارغ ہو کر ایک پوڈ کاسٹ دینے صہیب بھائی کے گھر تشریف لایا, اور ساتھ اپنے ایک بیگ بھی لے کر آیا. اب یہ تو دیکھنے والوں پر منحصر ہے کہ اس بیگ میں کیا ہو سکتا ہے. خیر آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, کیونکہ میں اپنا مقصد نہیں بھولا. دیکھتے ہیں مزید پوڈ کاسٹ کو. کیا بات ہے یار, بہترین, زبردست, بہت اچھے یار, ماشاء اللہ. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے, میں نا تھوڑا سا طلحہ بھائی شوقین آدمی ہوں غزلیں سننے کا اور اچھی چیزیں سننے کا. آپ کا اس بارے میں کیا مزاج ہے, آپ سنتے ہیں میڈم نور جہاں, مہدی حسن, غلام علی؟ بالکل, مجھے بھی غزلیں سننے کا شوق ہے, اور میں نے کچھ, جیسے مہدی حسن آپ نے نام لیا, مہدی حسن ہیں, اس کے علاوہ سلمان الوی, ان کی بھی کچھ غزلیں ہیں جو میں نے اپنے پاس سیو کی ہوئی ہیں. فری ٹائم میں بیٹھ کے جب دل کرتا ہے تو سنتا ہوں. بھائی تو نے طلحہ انجم کیوں سیو نہیں کیا ہوا یار؟ یار ہاؤ یار, مطلب ویری گڈ یار. کیا سب سے فیوریٹ غزل کون سی ہے تمہاری؟ میری فیوریٹ غزل 2-3 ہیں, جیسے ایک اس میں ایک وہ ہے کہ ضبط بھی چاہیے, ظرف بھی چاہیے, اور محتاط پاس وفا چاہیے. یہ بھی مہدی حسن کی ہے. اس کے علاوہ اجنبی شہر کے اجنبی راستے, یہ بھی میری پسندیدہ وہ غزل ہے. اور اس کے علاوہ تھی, کون سی تھی, ابھی ذہن میں ایک دم سا نام یاد نہیں آ رہے, لیکن ہیں اس طرح سے 3-4 نظمیں ہیں. کوئی ایسا نام باس کسی غزل کا لے لیں گے جو مجھ غریب کو بھی آتی ہوگی, لیکن اس نے چن کے وہ غزلیں بتائی ہیں جو اور زیادہ پرانی ہیں اور شاید میں نے بھی نہیں سن رکھی. نہیں سنی ہوں گی آپ نے, لیکن ذہن میں نہیں آ رہی ہوں کہ بہت زیادہ مشہور. ہو سکتا ہے کوئی ایسی غزل جو ہم دونوں مل کے گنگناتے ہیں تھوڑی سی, کوئی ہم گاتے ہیں. وہ سنیے, یہ کاغذی پھول جیسے چہرے. ہاں ویری نائس, واہ واہ. چلو یہ آپ شروع کرو, گاتے ہیں. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا, انہیں کوئی کاش یہ بتا دے مقام اونچا ہے سادگی کا. کیا بات ہے. اس کے آگے مجھے اریجیت سنگھ کا وہ یاد آ گیا, جسموں کے پیچھے بھاگے ہو پھرتے, لیکن نہیں مذاق کر رہا ہوں, بہت اچھی گائی یار تم نے. یہی لائن میں بھی دہرا دیتا ہوں, یہ کاغذی پھول جیسے چہرے
مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا, انہیں کوئی کاش یہ بتا دے مقام اونچا ہے سادگی کا. کیوں اتنا مشکل ہے بھائی تو کیوں بھائی, کیا ریزن ہے پھر بتا دو. بس اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو. اچھا آپ سوری, آپ سندھی اسپیکنگ ہو؟ نہیں. میمن ہو؟ نہیں. اردو اسپیکنگ ہو؟ اردو ویسے گھر میں بولتے ہیں لیکن آبائی تعلق پنجاب سے. اچھا پنجابی ہو؟ سرائکی زبان بولتے ہیں, کسرانی بلوچ. اوکے اوکے اوکے. بہاولپور والی سائڈ سے ہو؟ یہ ڈیرہ غازی خان کی. ڈیرہ غازی خان, وہ والی ہے نا آپ کی زبان, ڈو تا ڈو 22. ہاں 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 ہوں آیا بیٹا میرا ہے نا. تو آتی ہوگی تمہیں؟ پنجابی سمجھ لیتا ہوں, بولنا نہیں آتی, لیکن یہ کہ سرائکی وغیرہ پراپر بول لیتے ہیں. چھوٹے ہو نا تھوڑا اور بڑے ہو جاؤ رچ جاؤ پھر وہ زبان گھر میں بولتے ہیں گھر والے. ہاں وہی جو ہماری مادری زبان ہے وہی گفتگو کرتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جیسے زیادہ زبانیں انسان کو آتی ہوں. اردو تو بول لیتا ہے ہر کوئی, تو اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جب انسان مادری زبان میں بات چیت اتنی نہیں کرتا نا, پھر انسان کے ذہن سے نکلتی جاتی ہیں. تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ انسان گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اپنی ہی زبان میں بات کرے. ٹھیک ہے تلا, تمہاری عقل کے حساب سے تم سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آئی ہوپ کہ تم بہت اچھا جواب دو گے اس کا. مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے, کیوں دیے؟ بہن, بھائی, باپ, دوست, احباب اور بیوی, میاں, بچے, یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے نا کہ میں نے خاندان بنایا تھا کہ تم لوگوں کی الگ پہچان ہو. تو اسی طرح سے یہ جو خاندان ہے, یہ رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے, والدین کے, بہن بھائیوں کے, گھر والوں کے. تو یہ بہت زیادہ قیمتی رشتے ہیں اور انسان ان سے جڑے رہتا ہے. اور ایک اکائی کہا گیا ہے خاندان کو یا گھر والوں کو, تو بنیادی اکائی کہا گیا ہے. تو یہ ایک رشتے ہیں بہت, ان کو اچھے سے جڑ کے رہنا چاہیے. خود انسان کے لیے بھی فائدہ ہے, کہ اکیلے انسان رہے گا تو وہ نہیں اس میں لوگوں کے درمیان اچھا سا رہ پاتا. جب انسان مل کے رہتا ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ ملتا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رشتے بنائے ہیں. اور وہ مثال اسی لیے ہے بھی نا کہ یکنا شد دو شد, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو بنایا ہے. تو آپ کا کام میرے تھرو لے لے گا, میرا کام آپ کے تھرو وہ پروردگار لے لے گا. تو بندوں کے کام ایٹ دی اینڈ بندوں نے ہی کرنے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے تو بھیجنے نہیں ہیں ہمارے لیے, تو یہ بھی ریزن ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, سب سے زیادہ مشکل وقت میں زندگی میں کیا سوچا تھا, کیا گھبراہٹ تھی؟ اور یہ زندگی جو ایک خوبصورت سی تمہاری 16 سالہ زندگی ہے, اس میں کوئی سب سے زیادہ مشکل ترین وقت آیا؟ کوئی فیملی اینڈ سے کوئی کرائسس کا ٹائم ہو, کوئی خدا نخواستہ ایسا لمحہ یا ایسا وقت ہو کہ جب ہر گھر میں مشکل آ جاتی ہے, یہ کوئی ایک نئی چیز یا بڑی چیز نہیں ہے, تو تم نے کبھی ایسا کچھ فیس کیا اپنی زندگی میں؟ مشکل دور تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے لکھا ہوا ہے, میرے لیے بھی, میرے گھر والوں کے لیے بھی. لیکن سب سے زیادہ انسان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مشکل کے دور میں اللہ جو ہے ثابت قدم کون رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کو آزما رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائش دے کے ہی اس پہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ثابت قدم رہتا ہے. اگر تو یہ اچھے سے اس آزمائش پہ پورا اترے گا تو آخرت میں اس کا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے کسی اور کو کوئی بھی آزمائش دے تو اللہ تعالیٰ انسان کو چاہیے کہ اس پہ پورا اترے. اور کسی اور کے اوپر بھی اللہ نے آزمائش دی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرے پہ تو آزمائش ہے, اس کے اوپر عذاب نعوذ باللہ آ گیا. اس کے لیے بھی انسان آزمائش ہی سمجھے, اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دے. اچھا برا وقت ہر کسی پہ آتا رہتا ہے, بس انسان کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آسانیاں فرمائے اور مشکلات دور فرمائے. الہی آمین. یہ تو بڑی اچھی بات کیا آپ نے بزرگ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, کون سا کریٹر ہے پاکستان کا جس کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہو؟ کون سے کریٹر ہیں جن کے ساتھ میں کولیب پاکستان کے کرنا چاہوں گا؟ عباس بخاری ہیں, ان کے ساتھ میں ویڈیوز بنانا چاہوں گا. اس کے علاوہ بھی کنٹینٹ کریٹر ہے, جیسے باقی کچھ تو ہیں جن کے ساتھ میری کولیب میں نے کر لیا, وقاص بھائی, رضا بھائی کے ساتھ. اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ جب مزید مواقع ملیں گے ان کے ساتھ بھی بناؤں گا. کوئی ایک ایسا نام ہے مائنڈ میں؟ عباس بخاری کا میں نے نام بتایا, اس کے علاوہ جاوید بھائی ہیں, ابرار بھائی ہیں. ابرار بھائی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں. کچھ کہنا چاہتے ہو ابرار بھائی سے؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ ان کا کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, ان کو دور دور سفر کرنا پڑتا ہے. بس یہی کہوں گا کہ اپنی حفاظت کیا کریں اور اچھے سے سفر کریں. تمہیں نہیں لگتا تم ابرار بھائی کے ساتھ کانٹینٹ بناؤ گے, وہ بائک پہ بٹھا کے تمہیں بھی چائنا لے گا تو پھر؟ نہیں اتنا تو گھر والے بھی اجازت نہیں دیں گے. لیکن یہ جانا چاہو گے ان کے ساتھ؟ گھومنے پھرنے کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے, لیکن یہ کہ یوں تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ جا کے اتنا دور. بس چھوٹی بڑی ویڈیو بنا لیں گے جیسا میرا کانٹینٹ ہے. وہ تو جاتے ہیں مہینے واپس نہیں آتے. تو جانا ایڈونچر کر کے آنا.
پیچھے گھر والے کیا کہیں گے, وہ تو وہ ارے انتظار میں تکتے رہیں گھر گے. والوں کو بتاؤ میں کام کی غرض سے جا رہا ہوں نا, گھر والوں کو پل پل کی اپڈیٹ دینی پڑے گی, روز روز کی. ہاں یہ تو ہے, گھر والوں کو لیکن پھر بھی والدین جو ہے, ماں جو ہے, وہ اولاد کو آنکھوں سے دور نہیں دیکھنا چاہتی. بالکل ایسا ہی ہے, ماں ہر وقت آنکھوں کے قریب رکھنا چاہتی ہے اور بچوں کے گال لال بھی رکھنا چاہتی ہے تاکہ بچے جو ہے ادھر ادھر بھٹکے نہیں اور سیدھے راستے پہ رہے. کتنی بار بچپن میں امی سے پٹائی ہوئی ہے تمہاری, سچ بتانا ہے؟ اب جس سے کوئی غلطی کرتے ہیں تو پٹائی ہو بھی جاتی ہے, اور وہ ہماری اصلاح کے لیے ہی ہوتی ہے, تو ہوئی ہے 2 سے 3 دفعہ. مجھے یہ بتاؤ ایگزیکٹ پٹائی فگر یاد نہیں ہے, ہوئی ہے اچھا ہر کسی کو. ایکسٹریم لیول کی کیا پٹائی ہوئی ہے؟ چمٹے سے ہوئی ہے, چمچ سے کھانے بنانے والے سے ہوئی ہے, نہیں, ہینگر سے ہوئی ہے, بیلٹ سے ہوئی ہے, تھپڑ وغیرہ سے؟ تھپڑ صحیح ٹکا کے پڑا کبھی امی نے غصے میں, کبھی ایسا کر دیا ہوگا غصے میں تھوڑے ٹائم کے لیے, تھوڑے ٹائم بعد ان کو پھر غصہ ان کا کم ہو گیا تو فوراً اما آ جاتی ہے, پھر پیار بھی کرتی ہیں, وہ چل بیٹا کوئی بات نہیں. وہ تو وقتی طور پہ غصہ تھا. جب امیاں پیار کرتی ہیں نا, پیار کرتے ہوئے بولتی ہیں اچھا میرا پتر چل کوئی بات نہیں ختم کر, تو ہی تو غصہ دلاتا ہے مجھے, تو نے ایٹ دی اینڈ بلیم پھر بھی اماں بچے کو ہی کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ خوش نصیب ہے جس کی امی اسے اس طرح ڈانٹ رہی ہیں, جس کی امی اس پہ سختی کر رہی ہیں. یہ خوش نصیب بچوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں, ورنہ جن کی مائیں ان کو پوچھنا چھوڑ دیں تو پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. خیر تھینک یو سو مچ طلحہ, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئے, آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کو 4 نہیں 8 نہیں 16 نہیں ان گنت تارے لگائے, ستارے بھائی آپ نے بلایا سر. بہت اچھا لگا ملاقات کر کے آپ سے, پوڈ کاسٹ دیکھ. تھینک یو میری جان, آپ کا حق ہے کہ آپ کو رسپیکٹ دی جائے, آپ کے ساتھ کام کیا جائے, آپ کو آگے لایا جائے, جو آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. آپ نے آ کے بھائی کو عزت بخشی, پروردگار آپ کو عزت بخشے, آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اور اینڈ پر اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں 30 سیکنڈز میں تو کچھ کہہ دیں مزید. یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی جس فیلڈ میں ہے, پڑھائی کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کسی بھی شعبے میں ہے, اپنا کام ایمانداری سے کرے اور اپنے کام کے ساتھ وفا کرے. چاہے وہ کنٹینٹ بناتا ہے, XYZ اسٹڈی کر رہا ہے, والدین کی فرما برداری کرے, ایمانداری سے ملک پاکستان کے لیے خدمت کرے. اللہ تعالیٰ اس کا حامی ناصر ہو. میں دیکھ رہا ہوں تمہیں سن رہا ہوں میں, ماشاء اللہ کیا بات ہے. آج عامر بھائی, اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر کو منور کرے, پروردگار ان کی آخرت کے راستے آسان کرے اللہ پاک. میں سوچ رہا ہوں اگر عامر بھائی تمہارا انٹرویو کر رہے ہوتے نا, عامر لیاقت, تو وہ دیکھنے والا ہوتا, وہ یقیناً قابل دید ہوتا. اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, میں اصل میں عامر بھائی کا بڑا فین ہوں. جب میں یہاں آیا نہیں تھا نا کراچی میں, تب عامر بھائی حیات تھے, لیکن جب اب پہلے پنجاب سے لاہور, ہاں میں لاہور میں تھا, میں 2023 میں آیا ہوں, حالانکہ میں پیدا کراچی میں ہی ہوں. 2012 میں ہم لوگ موو کر گئے لاہور, اور پھر 2023 میں اکیلا آ گیا. اب میں اس وقت اکیلا ہی ہوں, کام کرنے کی غرض سے یہیں پر ہوں, فیملی لاہور میں. تو بس دعا دو بھائی کو, کوئی اپنی فیملی بنائے اب ہم یار. طلحہ بھائی دے دو دعا, میں نے سنا بچوں کی دعا لگ جاتی, کہندا آمین, تو پھنسا دے مینوں. طلحہ مجھے پھنسانا چاہ رہا ہے بس, اور کوئی بات نہیں. لیکن خیر عامر بھائی ہوتے نا بھائی, تو وہ آپ کا پوڈ کاسٹ کرتے, آپ کا انٹرویو کرتے, تو مجھے دیکھنے میں مزہ آتا, کیونکہ ان کے جو سوالات ہونے تھے نا, وہ میں امیجن کر سکتا ہوں کیسے ہوتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ جوانوں فار واچنگ دس ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ تم لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا, مزیدار لگا ہوگا. اور میں نے کوشش یہ کی کہ میں طلحہ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ٹپکل پوڈ کاسٹ نہ کروں, تھوڑا لائٹر نوٹ پہ, تھوڑا سا رچ کے, بالکل ایک کیجول سی گپ شپ ہم کر سکیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں, وہ تبھی پتہ چلے گا جب تم لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرو گے. میں بڑی معذرت چاہوں گا اگر میں نے کوئی لیم کویشچن پوچھا, اگر میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی, تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور اس پورے ایپیسوڈ میں میرے یا میرے مہمان کے اینڈ سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جو تمہاری دلاداری کا باعث بن سکتی ہے, تو ہم دونوں کو بالکل اسی طرح معاف کرنا جس طرح تم, میں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے معافی کے طلبگار رہتے ہیں. اور وہ پروردگار ہمیں معاف بھی کرتا ہے, اور ہم سے یہ کہتا بھی ہے کہ میرے بندو تم بھی ایک دوسروں کو معاف کرو اور زندگی میں آگے بڑھو اور دنیا کو ایکسپلور کرو. دیکھو میں نے کائنات میں تمہارے لیے قدرت کے کیا کیا مناظر بنائے ہیں, دیکھو میں نے تمہارے لیے کائنات میں کیا کیا دنیا میں چیزیں بنائی ہیں. تو اپنا فوکس ایڈونچرس پہ رکھو, اپنا فوکس ایکسپلور کرنے پہ رکھو, نہ کہ اس کو چھری مارو, نہ کہ اس کو کاٹو, نہ کہ اس کی حق تلفی کرو. ان سب چیزوں سے باز رہ کر اپنے آپ کو راہ راست پر رکھو. اسی میں تمہاری, ہماری اور ہم سب کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اسی اپنے پن کے ساتھ, کہ تم اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھو گے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اور اللہ حافظ.